نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 جو اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت کریمہ ہے، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل، خصائل، مناقب، شمائل کو بیان کیا ہے اور وہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جو انسان پڑھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا ان باتوں کے پڑھنے کے بعد ایمان تازہ نہیں ہوتا، ایمان کے اندر روح نہیں آتی، جان نہیں پیدا ہوتی، نکھار نہیں آتا، تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بحیثیت جماعت اور بحیثیت طبقہ فضائل اور خصائل بیان فرمائے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس حصے کو بعض مفسرین نے اس طرح علیحدہ تطبیق یا مصداق اس کا جو سمجھا ہے، تطبیق دی ہے، وہ یوں ہے کہ محمد الرسول اللہ۔ پہلی بات تو یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، سننے والے نہیں، تلاوت کریں گے، تو یاد رکھیے لفظ محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ ہے۔ سننے والے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے لفظ محمد سنا ہے، لیکن پڑھنے والا قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو اس کو صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کا حق یہاں نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اضافہ ہو جائے گا اور قرآن پاک میں اضافہ درست نہیں۔ ہاں، اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو محمد الرسول اللہ پڑھ کے وقف کرے، سانس لے اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور پھر اعوذ باللہ پڑھے اور پھر آگے پڑھے، باقاعدہ تلاوت کے آداب میں سے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، پہلی بات یہ فرمائی۔ پھر فرمایا والذین معہ، وہ لوگ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور وہ جو حضور کے ساتھ رہے وہ سارے کے سارے صحابہ، لیکن سب سے زیادہ جسے معیت رسول حاصل
مفسرین نے لکھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لہذا اس جملے کا پہلا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دوسرا جملہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کافروں کے مقابلے میں کافروں کے لیے سخت ہیں، اور سارے صحابہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ سخت وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی لیے مفسرین نے کہا اشداء علی الکفار کا اولین مصداق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، آپس میں رحم دل تھے، انتہائی رحم اور انتہائی محبت، نرمی، لطافت، مودت، پیار، یہ صحابہ کرام کے خصائل میں سے۔ لیکن سب سے زیادہ نرم طبیعت کے مالک سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ سب سے زیادہ اس آیت کریمہ کے مصداق کون ہیں؟ یعنی جملے کے تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں ہوں گے، یعنی عبادت گزار ہوں گے، ریاضتیں کرنے والے ہوں گے، شب زندہ دار ہوں گے، دن کو میدان جہاد میں اور رات کو مصلی کے وارث بنے ہوں گے۔ یہ کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے صحابہ، لیکن ان میں سب سے زیادہ اس خصوصیت کے مالک سیدنا علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ تراہم رکعا سجدا، اس جملے کا اولین مصداق سیدنا علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب چار بزرگ آپ کے سامنے آئے، نمبر ایک حضرت ابو بکر صدیق، نمبر دو حضرت عمر فاروق، نمبر تین حضرت عثمان غنی، نمبر چار حضرت علی بن مرتضی۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اب یہ چاروں کی صفات اور چاروں ان آیات کا مصداق اور ان جملوں کا مصداق بننے کے بعد اگلے جملے پہ غور کیجیے گا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ چاروں اور ان کے ساتھ ان صفات کے حاملین سارے صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اللہ سے اس کے فضل کو اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اور تلاش کی جب انتہا ہو گئی، جب مقام علیٰ پہ فائز ہو گئے، مانگنے کی انتہا ہو گئی، گڑگڑانے اور عاجزی کرنے کی انتہا ہو گئی، پکار پکار کر کے رب کو منا لیا، تو پھر رب نے خود اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، ان سے راضی ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تمہیدی اور پہلی بات ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ خصائل، فضائل، مناقب، شمائل کے اعتبار سے انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام وہ حضرات صحابہ کرام ہے۔ کس کا ہے؟ حضرات صحابہ کرام ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد اگلی بات، آج رجب المرجب کی 13 تاریخ ہے، اور ایک قول منسوب ہے اس بات کی طرف کہ آج کے دن یعنی 13 رجب المرجب کو چوتھے خلیفہ داماد رسول، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات میں اپنا بھائی بنایا، ہجرت کے لیے جاتے ہوئے اپنے بستر کا وارث بنایا، جنہیں اپنی آغوش تربیت میں پروان چڑھایا، جنہوں نے بچپن میں 10 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہر محاذ میں داد شجاعت دی، سوائے غزوہ تبوک کے جہاں پر حضور نے خود روکا۔ وہ کون؟ وہ حیدر کرار، علی بن ابی طالب، ابو تراب اور ابو الحسن، جن کی
کی کنیت حیدر اور مرتضیٰ جن کا لقب، علی ان کا نام، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت آج کے دن سے، آج کا دن ان کی طرف منسوب ہے کہ آج ان کا یوم ولادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی گفتگو کا محور اور مرکز وہ عظیم المثال، عظیم الجثہ، عظیم الحیثیت شخصیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب اور حسب کے اعتبار سے بڑے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ ہاشمی اور نسل تھے، والد کے اعتبار سے بھی، والدہ کے اعتبار سے بھی، دونوں طرف سے آپ اصلی ہاشمی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد ابو طالب اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ، یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کو بچپنے سے ہی اپنی آغوش تربیت میں رکھا، ان کی پرورش کی، ان کو پروان چڑھایا، اور انہوں نے یوں سمجھ لیجیے کہ اسلام کی آغوش میں، بانی اسلام کی آغوش میں انہوں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقد حوالہ میں اپنی دختر، اپنی سب سے لاڈلی اور سب سے چہیتی بیٹی، وہ بیٹی کہ جن کی آمد پر خود آپ علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ بیٹی جنہیں سیدۃ النساء اہل جنہ کہا، وہ بیٹی جو جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے ماں ہے، اس بیٹی کو آپ کے حوالہ عقد میں دیا۔ یہ کون ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا، اسد اللہ غالب، حیدر کرار، مختلف آپ کے القاب اور مختلف آپ کی صفات۔ رنگت کے اعتبار سے خوبصورت، وجیح النظر، قد کے اعتبار سے میانہ قد، آپ کے جو دوش مبارک تھے وہ چوڑے اور بڑے تھے، آپ کی پیشانی مبارک کشادہ تھی، آپ کے رخسار پر گوشت بھرا ہوا تھا، آپ کی داڑھی مبارک گھنی اور جو ہے وہ لخندار تھی، اور آپ کی بازو مبارک اور آپ کی کلائی گوشت سے بھری ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ تلوار اٹھاتے تو دشمن آپ کے مقابلے کے تاب نہیں لا سکتا تھا۔ آپ کے بازو میں قوت، آپ کی زبان میں فصاحت، اور آپ کے من کے اندر بلاغت اور علم اور دانائی اور حکمت بھری ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم کا، میں علم کا شہر ہوں، اور اس شہر علم کا جو دروازہ ہے وہ کون ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرات حسنین کریمین کے والد محترم، ایک نہیں، دو نہیں، کئی محاذوں پر آپ نے داد شجاعت، سپہ گری، سپہ سالاری آپ کا جوہر تھا۔ فصاحت اور بلاغت میں آپ در یکتا تھے، علم اور حکمت میں اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اقضاہم علی، علی بہترین فیصلے کرنے والے، تدبر اور علم کے اعتبار سے آپ ضرب المثل تھے، دانائی کے اعتبار سے آپ بے مثل تھے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل اور خصائل اور شمائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، علی آپ سے محبت کرنے والا مومن اور آپ سے بغض رکھنے والا منافق۔ علی سے محبت ایمان کی علامت، علی سے بغض منافقت۔ رب محمد کی قسم، سنی ہے اسے علی سے محبت نہیں تو وہ سنی نہیں نامتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سنی ہے تو اس کا علی سے محبت اور پیار کا رشتہ ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار ہونے کا نعرہ تو لگائے لیکن علی المرتضیٰ سے بغض رکھے. ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا کریم کے آخری پیغمبر حبیب محمد حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن علی المرتضیٰ سے نفرت کرے. ممکن ہی نہیں ہے. لعنتی ہوگا, کافر ہوگا, بے ایمان ہوگا. لیکن یاد رکھیے علی سے محبت بھی ایمان ہے, ابو بکر سے محبت بھی ایمان ہے. جسے نبی نے بیٹی دی اس سے بھی محبت ضروری, اور جس سے بیٹی لی اس سے محبت بھی ضروری نا, اس سے محبت بھی ضروری ہے. بیٹی جسے دی اس پر بھی اعتماد ہے, جس سے بیٹی لی اس پر بھی اعتماد ہے. ایک کو بستر کا وارث بنایا, ایک کے ساتھ خود چل دیے. اعتماد ہے نا جی, ان پر بھی اعتماد ہے, ان پر بھی اعتماد ہے, ان پر بھی اعتماد, ان پر بھی اعتماد. پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جن کا مرتبہ اور مقام میں نے ابھی کچھ جھلک پیش کی. خلیفہ راشد ہیں, چوتھے خلیفہ ہیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ مرتبہ خلافت پر فائز ہوئے اور تقریباً 3 ماہ یا 4 ماہ کم 5 سال تک منصب خلافت پر قائم رہے. اور پھر آپ کو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی, لعنتی, بد کردار, بد تینت, بد فطرت کافر بے ایمان نے زخمی کیا اور آپ 21 رمضان مبارک کو جام شہادت نوش کر گئے. آپ کا سلسلہ خلافت یا جو جغرافی اعتبار سے جس خطے پر آپ کا نظام خلافت چل رہا تھا اس کا طول و عرض تقریباً 22 لاکھ مربع میل بنتا ہے. یوں تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تھے اس وقت مسلمانوں کی حکومت 44 لاکھ مربع میل پر تھی, لیکن 50% آدھا حصہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نظیر رہا, جبکہ آدھے حصے پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے گورنر کی حیثیت سے چلے آ رہے تھے, وہ آدھے حصے پر امارت اور آدھے حصے پر نگرانی کرتے تھے. یاد رکھیے یہاں کسی فرد کے ذہن میں یہ بات ہرگز نہ آئے کہ نعوذ باللہ وہ باغی گروہ تھا اور یہ حق پر تھے. نہیں, ہم دونوں کو حق پر سمجھتے ہیں, ہمارے نزدیک دونوں ہی اہل حق میں سے ہیں. ہاں اس وقت زیادہ افضلیت اور اس وقت زیادہ درجہ اور مقام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. بس بات کو سمجھنا ہے, اگر سمجھ جائیں گے تو مسئلے میں کوئی انتشار نہیں ہوگا, اگر بات کو سمجھیں گے نہیں تو پھر مسائل کے اندر انتشار پیدا ہوگا. پر میں آگے چلتا ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سابقین اولین میں سے ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں بھی رہے, آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے والوں میں سے بھی ہیں, اور آپ مواخات میں شریک ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہاجرین اور انصار کے درمیان جب بھائی بھائی کا ایک رشتہ قائم کیا جس کو مواخات کہتے ہیں, تو سب کو, تمام مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنا دیا. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر اپنا بھائی قرار دیا کہ اے علی آپ میرے بھائی. حالانکہ یہاں پر انصار اور مہاجر کا معاملہ نہیں, یہاں پر حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھائی بھی تھے, اس لیے آپ نے ان کی موافقاتی کا جو نظام ہے وہ اپنی طرف منسوخ کیا کہ آپ میرے بھائی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رشتہ نکاح ہونے لگا, جب رشتہ ہونے لگا, عقد نکاح میں جو گواہ تھے وہ گواہ حضرات صحابہ کرام میں سے جید ترین صحابہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ کے نکاح کے اخراجات حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور فیاضی کا منہ بولتا ثبوت ہے.
آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی، صرف ایک غزوہ جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں وہاں پر آپ تشریف نہیں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو مدینہ منورہ میں روکا اور فرمایا کہ آپ پیچھے گھر والوں کی نگرانی اور نگہبانی کیجیے گا۔ تب جب یہ پریشان ہو گئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ آپ میرے ہاں وہ مرتبہ پاتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا تھا؟ یہ وہ فضیلت ہے، یہ وہ مرتبہ ہے، یہ وہ شان ہے جسے سن کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے، حوصلہ افزائی ان کی ہو گئی اور وہ مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ ہی وہ صحابی ہیں کہ خیبر کے ایک قلعہ کی 8 میں سے ایک قلعہ کی فتح نہیں ہو رہی تھی اور کئی دن لگ گئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدہ سنایا اور خوشخبری سنائی کہ کل میں اس قلعہ کی لشکر کی قیادت اور زیارت کے لیے جھنڈا اور علم اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے قلعہ کی فتح لکھ رکھی ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی، ہر فرد بیتاب، ہر فرد تمناؤں کا اظہار کرنے لگا کہ شاید مجھے ملے گا، ہر فرد کی آرزو، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کدھر ہیں؟ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ عشب چشم کا شکار رحمت دو عالم نے بلوایا۔ جب آگے آپ علیہ السلام نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب ڈالا تو وہ بیماری ختم ہو گئی۔ وہ بیماری تو مجھے بڑی محبت ہے، مجھے سیدنا علی المرتضیٰ سے بڑی محبت ہے کہ جن کی آنکھ میں لعاب دہن کس کا گیا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مجھے اس سے بھی بڑی محبت ہے جس کی ایڑی پہ لعاب دہن لگا رسول اللہ سے۔ یہ بھی میرے ایمان کا محور، وہ بھی میرے ایمان کا محور، یہ بھی میرے سر کا تاج، وہ بھی میرے سر کا تاج۔ میں ان سے بھی بے نیاز نہیں، میں ان سے بھی بے نیاز نہیں، نہ میرا ایمان ان کے بغیر مکمل، نہ میرا ایمان ان کے بغیر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ علیہ السلام کو جن لوگوں نے غسل دیا ان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کا نام ہے۔ آپ بدر کے شرکاء میں سے ہیں اور بدر کے شرکاء وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہنم کی آگ حرام ہو چکی، جہنم کی آگ۔ پھر آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، گنتے گنتے علی فی الجنہ، پھر طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ 10 صحابہ اکرام کو حضور نے نام لیے اور 10 کے 10 کو ایک ہی مجلس میں نام لے کر کے فرمایا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ ان میں سے حضرت علی المرتضیٰ بھی۔ آپ سابقین اولین میں سے ہیں، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں بھی آپ جنتی ہیں، آپ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مصداق ہیں، اس لحاظ سے بھی آپ جنتی ہیں۔ قرآن پاک کی 750 آیات صحابہ اکرام کی مرتبت اور شان اور فضیلت اور مناقب کو، خصائل اور فضائل کو بیان کرتی ہے۔ ان تمام آیات میں علی المرتضیٰ شامل ہیں، ان تمام آیات میں سیدنا علی المرتضیٰ شامل ہیں۔ وضع پتہ کے اعتبار سے سادہ لباس پہنتے تھے، امامہ سادہ ہوا کرتا تھا، عبا اور قبا سادہ ہوا کرتا تھا، لیکن جب خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حکمت اور دانائی کے دریا موجزن ہوتے تھے اور دریا امٹ پڑتے تھے، اور پھر لوگ آپ کی حکمت اور دانائی کی باتوں کو صحیفہ نوشت میں لکھا کرتے تھے۔ آپ فصیح اللسان تھے، آپ قادر الکلام خطیب تھے، آپ فصاحت اور بلاغت کے رتبے پر فائز تھے، آپ قرآن پاک کے بہترین عالم تھے، آپ بہترین فیصلہ کرنے والے تھے، آپ ایک مدبر، آپ ایک حکیم، آپ ایک فصیح اور بلیغ انسان تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بڑی محبت تھی اور حضور کو بھی ان سے بڑی محبت تھی۔ ایک موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، اپنے نوازوں سید حسنات حسنین کریمین اور حضرت علی المرتضیٰ کو ایک چادر کے نیچے جمع کیا اور فرمایا اللہم
ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اللہ اکبر، کتنا مقام، کتنا مرتبہ کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کر کے اپنی چہیتی بیٹی دی ہو. بھلا ان کا صحابہ کرام کے لیے دل میں کوئی نفرت پیدا کرنا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں دوسرے لوگوں کی نفرت ہوگی یا ان کے لیے کسی اور کے دل میں نفرت ہوگی؟ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں. یہ آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والے تھے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دور صدیقی میں، دور فاروقی میں، دور عثمانی میں مدینہ منورہ کے اندر رہے، مدینہ منورہ کے اندر رہے. محاذ جنگ پہ انہیں تینوں خلفاء نے نہیں جانے دیا. توجہ کیجیے گا، محاذ جنگ پہ نہیں جانے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی ضرورت وہ اپنے پاس محسوس کرتے تھے. علی کی ضرورت سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالی، پیار کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ضرورت اپنے پاس محسوس کرتے تھے کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق اقضاہم علی، علی کا فیصلہ بہترین جاندار. لولا علی لہلک عمر، کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. یہ کس نے کہا تھا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اس سے معلوم یہ ہوا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ صحابہ کرام میں بڑا اونچا مقام اور مرتبہ تھا. لیکن یاد اہل سنت کے نزدیک آپ ترتیب خلافت کے اعتبار سے چوتھے خلیفہ ہیں. ترتیب خلافت کے اعتبار سے کون سے خلیفہ ہیں؟ چوتھے خلیفہ ہیں. اور یہ اہل سنت کا اجماعی متفقہ فیصلہ اور متفقہ نظریہ ہے. پر میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت، دلیری اور بہادری میں سربلند القسمت ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی تلوار کے ذریعے سے کئی ایسے شہسوار اور میدان میں سپہ سالار اور میدان میں کفر کی طرف سے طمطراق اور بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ آنے والے بڑے بڑے جو کفار تھے اور بڑے بڑے جو بہادر اور اپنے آپ کو جو سمجھنے کہ بڑے سپہ سالار اور سپہ گر سمجھنے والے تھے، ان کی گردنوں کو علی المرتضیٰ نے اپنے ذرہ کاری سے جدا کیا. مرحب کا واقعہ آپ کے ذہن میں کہ جسے حضرت علی المرتضیٰ نے بچھاڑا اور مرحب کے بقول کہ کوئی آج تک مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو مرحب کو زمین پہ گرا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ نے خلیفہ چہارم نے گرا کر بتایا کہ جس پر اعتماد محمد کریم کو ہو وہ معمولی آدمی نہیں ہو سکتا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائل اور فضائل میں سے کچھ اشارات میں نے آپ کے سامنے کیے ہیں. ایک دو باتیں اور کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے اور قبرستان کے اندر قبروں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے وحشت اور تنہائی میں جانے والوں، تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد ہم نے تمہارے مالوں کو تقسیم کر دیا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیویوں نے اپنے لیے نئے نکاح کر لیے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہیں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ بھول چکے. تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ آپ کے ساتھ ایک تابعی جناب کمیل موجود تھے. انہوں نے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ حضرت آپ ان کو مخاطب ہیں، اگر اللہ ان کو بولنے کی قوت اور طاقت عطا فرما دے نا، اگر ان کو اللہ بولنے کی قوت اور طاقت ابھی ارشاد فرما دے، عطا فرما دے، ان کی طرف سے جواب ہوگا، اے دنیا میں جینے والوں، دنیا میں رہنے والوں، آخرت ہی اصل ہے.
آخرت ہی اصل ہے۔ تو آپ اکثر و بیشتر قبرستان جایا کرتے تھے، آپ دن کو محاذ جنگ میں تو رات کو کافی طویل سجدے اور رکوع کیا کرتے تھے، لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے۔ آپ کا قد بہت اونچا نہیں تھا، لیکن محاذ جنگ میں پھرتیلا اتنا زیادہ تھا کہ دشمن آپ کو گرانے پر قادر نہیں تھا۔ آپ کو اسد اللہ الغالب کا لقب دیا گیا کہ آپ اللہ کے شیر ہیں، اور ایسے شیر کہ جب بھی میدان میں گئے ہیں اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ تمام صحابہ، تمام اہل بیت اکرام سب کے سب کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ سب کے سب کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ ہم تمام اہل بیت کو، تمام صحابہ کو جنتی سمجھتے ہیں۔ جس کے ذہن میں ذرہ برابر بھی اہل بیت کے حوالے سے بغض بہت دور کی بات ہے، بغض بہت دور کی بات ہے۔ اگر کسی سنی کے ذہن میں یا کسی آدمی کے ذہن میں اہل بیت کے حوالے سے ذرہ برابر نفرت کی آمیزش بھی آ گئی، بغض پیدا ہوتا ہے نفرت کی انتہا میں کہتا ہوں نفرت کی آمیزش بھی آ گئی، تو یاد رکھیے اہل سنت کے نزدیک یہ آدمی مومن نہیں، منافق ہے۔ ازروئے حدیث، ازروئے کیوں؟ اس لیے کہ علی سے محبت ایمان اور علی سے بغض منافقت۔ علی سے محبت ایمان، اور اے علی آپ ہی کی وجہ سے ایک گروہ جنت میں جائے گا اور آپ ہی کی وجہ سے ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ کیا مطلب؟ جس نے حقیقتاً علی سے محبت کی، وہ جو رسول اللہ نے بتلائی، جو صحابہ نے کر کے دکھائی، جو اہل بیت نے کر کے دکھلائی، جو اولیاء اللہ نے کر کے بتلائی، اسلاف اور اکابر نے حضرت علی المرتضیٰ سے جو محبت کی، جس کے دل میں ویسی محبت ہوگی وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور جس کے دل میں عبد الرحمن ابن ملجم کی طرح یا اس کے حواریین کی طرح، خارجیوں اور ناصبیوں کی طرح اگر علی المرتضیٰ کے لیے دل میں نفرت ہوگی، بغض ہوگا، عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، کسی درجے میں بھی ہوگی، تو یاد رکھیے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی بھی جنت میں جائے، علی کا دشمن بھی یہ نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے گا یہاں پر اگلی بات بھی، کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ وہ جو حضرت علی اور حضرت معاویہ، حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، تو کیا اس جنگ کے نتیجے میں بھی آپ کا یہ جملہ صادق آئے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل صادق نہیں آئے گا، اس لیے کہ میں نے جملہ ہی کہا ہے کہ علی اور علی کا دشمن جنت میں جمع نہیں ہو سکتے، علی اور علی کا دشمن جمع نہیں ہو سکتے۔ رب محمد کی قسم منبر رسول پہ بیٹھ کر کے پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، عائشہ صدیقہ کے دل میں، امیر معاویہ کے دل میں علی کی نفرت نہیں تھی، علی کا بغض نہیں تھا، علی کی دشمنی نہیں تھی، ورنہ روما سلطنت کا وہ عیسائی جس نے خط لکھا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنگ صفین کے زمانے میں، علی کے مقابلے میں آپ لڑ رہے ہو، اگر ہماری ضرورت پڑے تو ہم آپ کی مدد کے لیے، آپ کی کمک کے لیے فوج بھیج دیں۔ جانتے ہیں امیر معاویہ نے جواباً کیا فرمایا تھا؟ جنگ کے دوران کی بات ہے، جب سفیر خط لے کر آیا، جنگ کے دوران کی بات ہے، اس وقت تو بات میں نہیں جا سکتی ہے، اس وقت تو کسی قسم کا اس پر غور و خوض کیا جا سکتا ہے۔ جب خط پڑھا، خط پڑھ کے جو جواب دیا امیر معاویہ نے، تاریخ دانوں کی کلوں کو توڑ دیا ہے، سارے لوگوں کی ان نظریات پر پانی پھیر دیا کہ علی اور معاویہ کے درمیان دشمنی نہیں تھی، صرف اجتہادی مسئلہ تھا۔ اجتہاد کے اندر ہر مجتہد خطا پہ جائے تب بھی ایک اجر ملتا ہے، اور اگر خطا پہ نہ جائے تو 2 اجر ملتے ہیں۔ تو دونوں مجتہد تھے، ہمارے نزدیک دونوں مجتہد تھے۔ لیکن اب سنیے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جب روما سلطنت کے بادشاہ نے خط لکھا، کس کو؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اگر آپ چاہیں تو علی کے مقابلے میں آپ کے لیے کمک بھیج دی جائے،
تو فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تحریری جواب میں چند کلمات لکھے اور ابتدا اس لفظ سے کی. عربی کا وہ لفظ میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ. یا قلب روم. کیا لفظ تھا؟ یا قلب روم. اردو ترجمہ یہ اور رومی کتے. دشمنی ہوتی تو اپنی حمایت کرنے والے کو حمایت کے لیے اس کے ساتھ کو اس طرح جو ہے وہ رد کیا جاتا. کیا بات لکھ رہے ہیں؟ یا قلب مومن اور رومی کتے. اگر تو سمجھتا ہے کہ علی کے مقابلے میں تو میری مدد کرے گا، سن، اگر تیرا ایک قدم علی کی طرف بڑھے گا تو علی کی فوج تیرے مقابلے میں نکلے گی. اس کا پہلا سوال، پہلا جو اس کا سپاہی ہوگا وہ معاویہ بن ابی سفیان ہوگا. مت سوچ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہے، اختلاف ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لے گا. نہ، یہ تو بھائیوں کا آپس کا جھگڑا ہے، بھائیوں کا آپس کا معاملہ ہے. تو اگر درمیان میں آئے گا تو تیرے مقابلے میں پہلا مجاہد اس کی طرف سے کون ہوگا؟ معاویہ بن ابی سفیان. اس لیے ان کے درمیان دشمنی نہیں تھی. آج اگر کوئی آدمی حضرت علی کے نقائص بیان کرتا ہے، ان کی شان کو کم بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا حضرت معاویہ کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم دونوں کو سمجھتے ہیں کہ دونوں کیا ہیں؟ منافق ہیں. مومن منافق ہوگا، مومن نہیں ہوگا. مومن وہی ہوگا جس کے دل میں سب کی محبت ہو. اور یہی اہل سنت کا نظریہ ہے. میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا. اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی پیار کرتے ہیں، علی سے بھی پیار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں جنتی ہیں، دونوں. واخر دعوانا